بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ینگ ہسٹورینز۔ ویڈیو کے لاسٹ پہ وظیفہ ہے، اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ کل کے حصے میں ہم نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب اور بنو خزرہ کے بارے میں تفصیل سے بات کی۔ تو آگے اب سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جب ابو سفیان مدینہ منورہ میں پہنچا تو سیدھا اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گیا، حضرت ام مومنین حضرت حبیبہ کے گھر۔ حضرت حبیبہ اس ٹائم گھر پہ موجود تھیں، تو وہ بیٹھنے لگا تو ام حبیبہ نے جلدی جلدی بستر سمیٹ دیا۔ اس بات پر باپ نے بیٹی کو حیران ہو کر دیکھا اور کہا، کیا اسلام میں مہمانوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں؟ تو اس پر ام حبیبہ نے فرمایا کہ یہ بستر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور آپ مشرک ہیں۔ تو اس پر باپ نے کہا کہ تم نے کیا ہدایت پائی ہے ادھر مدینے میں آ کر؟ تو اس پر حضرت ام حبیبہ نے کہا کہ میں ہدایت پر ہوں اور آپ پتھروں کی پوجا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اور میں اللہ کو ایک مانتی ہوں، میں مسلمان ہوں۔ تو آپ اتنے سمجھدار انسان ہیں اور قریش مکہ کے سردار ہیں اور پھر بھی ہدایت پر نہیں ہیں۔ تو اس بات پر ابو سفیان کو بہت زیادہ غصہ آیا اور وہ جلدی سے گھر سے نکل گیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ آپ جو ہے نیا معاہدہ بنائے میرے ساتھ۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انکار کر دیا۔ پھر وہ مایوس ہو کر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس چلا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی انکار کر دیا۔ اسی طرح وہ دوسرے سرداروں کے پاس بھی گیا اور سب نے انکار کر دیا۔ وہ مایوس ہو کر واپس آیا اور سب قریش کو اکٹھا کیا اور کہا کہ وہ نہیں، کسی طرح نہیں مان رہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ارادہ کیا کہ مکہ مکرمہ پہ حملہ کرنا ہے۔ تو ارد گرد کے جتنے بھی دیہات تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں میلادی کروا دی کہ رمضان میں سب لوگ مکہ مکرمہ جائیں گے۔ چاروں طرف میلادی ہو چکی تھی۔ اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قریش مکہ کو کسی طرح بھی ہمارے اس بات کی اطلاع نہ ملے کہ ہم مکہ پر حملہ کے لیے جا رہے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھا، ان کا نام حاتم تھا۔ انہوں نے قریش کو ایک خط لکھا جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارادوں کے بارے میں بتایا، اور ایک عورت کو خط دیا کہ تم چھپ کے یہ خط لے کر مکہ مکرمہ پہنچ جاؤ اور عام رستوں سے مت جانا، کیونکہ ہر رستے پہ کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ تو انعام کے طور پر اس صحابہ نے، جو صحابی تھے، انہوں نے اسے عورت کو 10 درہم 10 دینار اور ایک خوبصورت قیمتی چادر تحفے میں دی، اور وہ سفر پر روانہ ہو گئی۔ اس کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ جب آسمان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابی، جن میں حضرت علی، حضرت طٰہٰ، حضرت زید اور ایک اور صحابی تھے، ان کو اس کے پیچھے بھیجا اور حکم دیا کہ ان رستوں سے جانا تو عورت تم لوگوں کو مل جائے گی۔ اگر وہ آرام سے مان جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو قتل کر دیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رستے سے کہا تھا اس رستے سے جب صحابہ گئے تو انہیں وہ عورت مل گئی۔ وہ عورت جا رہی تھی تو اس عورت کو روک لیا گیا اور ان صحابہ نے اس عورت کو گھیر لیا۔ تو وہ عورت جو ہے وہ گھبرا گئی۔ تو جب حضرت علی نے کہا کہ وہ خط کدھر ہے تو اس پر اس عورت نے کہا کہ میرے پاس، خدا کی قسم میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ اس عورت کو نیچے اتار لیا گیا اونٹنی سے اور اس کی تلاشی لی گئی تو خط نہیں ملا۔ اس پر حضرت علی نے کہا، خدا کی قسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، اور میں اس بات پہ جو وہ بات کرتے ہیں وہ حق سچ ہوتی ہے۔ جب اس نے ہر طرح کوشش کیا اس عورت نے کہ یہ بات وہ مان جائیں، لیکن جب حضرت علی نے اور دوسرے صحابہ نے یہ بات نہیں مانی تو اس نے تنگ آ کر اپنے بال کھولے اور بالوں میں سے خط نکال کر حضرت علی کو دے دیا۔ وہ خط پا کر حضرت علی فوراً ہی واپس آ گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کے ہاتھ میں خط دیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح حملے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو یہ خط حضرت حاتم نے لکھا تھا۔
تو حضرت حاتم کو بلایا گیا تو حضرت حاتم نے کہا کہ میری کوئی غلط رائے نہیں تھی، کیونکہ جو ادھر موجود ہیں لوگ ان کے رشتہ دار مکہ مکرمہ میں ہیں اور وہ باحفاظت ہیں، لیکن میرے بیٹے اور میری بیوی کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں یا ظلم و ستم ان پہ نہیں ہو رہے۔ میں اس لیے قریش پہ یہ احسان کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ میرے بچے اور میرے بیوی کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائے۔ تو حضرت حاتم نے کہا کہ میرا غلط ارادہ نہیں تھا۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اس پر حضرت عمر نے کہا کہ آپ حکم دے تو میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بدر والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے کوئی چھوٹ دی ہو۔ اس پر قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہوئی، اس میں تھا کہ اے مومنوں، کافروں سے دور رہو اور چھپ کے اور سامنے سے ان کا کسی بات نہ مانو، کیونکہ اللہ کو ایک ماننے اور رسول کی انہوں نے انکار کیا ہے، اللہ کو ایک ماننے سے انکار کیا ہے اور تم لوگوں کو سزا کے طور پر مکہ مکرمہ سے نکالا ہے، اس لیے ان کو سزا دی جائے اور آپ لوگ جو ہے وہ کریں اس طرح کہ ان کو کبھی ان سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ مدینے سے روانہ ہو جائیں مکہ کی طرف۔ تو آج کا سلسلہ یہیں تک تھا۔ تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو دبائیں اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہا کریں، اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں یہ بہت زیادہ کارآمد ہیں، یہ ویڈیوز بہت زیادہ کارآمد ہیں، ان ویڈیو کو آپ اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ تو میں روز یہ بات کہتی ہوں کہ میرے چینل کو وزٹ کریں اور لائک اور سبسکرائب کریں، تو اپنی فرینڈز اینڈ فیملیز کے ساتھ خاص طور پہ بچوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ ہمارے بچے آج کل اسلام سے بہت دور ہیں۔ آج کا وظیفہ یہ ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ میں اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔